آج ہم بات کرنے والے ہیں گیمنگ کی دنیا کے ایک بہت بڑے نام راک سٹار گیمز کے بارے میں، اور خاص طور پر اس سنگین سیکیورٹی مسئلے کے بارے میں جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ یہ کہانی صرف ہیکنگ کی نہیں بلکہ یہ اعتماد کی ہے، اور یہ کہ جب وہ اعتماد ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہوا کیا؟ جی بی ہیکرز آن سیکیورٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق راک سٹار گیمز کو ایک بہت بڑے ڈیٹا کی خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑا جب بدنام زمانہ گروپ شائنی ہنٹرز نے 77 کروڑ 86 لاکھ سے زیادہ اندرونی ریکارڈز لیک کر دیے۔ یہ نمبر اپنے آپ میں اس واقعے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، 7 کروڑ 86 لاکھ یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے۔ یہ کمپنی کے وہ حساس اندرونی ریکارڈز ہیں جو آن لائن پبلش کر دیے گئے۔ یہ سیدھی ایک بہت بڑی سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ لیکن سب سے مزے کی بات، یا یوں کہیں کہ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہیکرز نے راک سٹار کے مین سیکیورٹی سسٹم کو توڑا ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اندر آئے کیسے؟ یہی تو وہ معمہ ہے جس کا جواب ہم آج ڈھونڈیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام ہیکنگ نہیں تھی۔ جواب، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، سامنے کے دروازے پر نہیں بلکہ پیچھے ایک کھلے رہ گئے دروازے پر تھا۔ یہ حملہ براہ راست نہیں بلکہ ایک بالکل مختلف طریقے سے کیا گیا۔ اصل میں حملہ راک سٹار پر ہوا ہی نہیں، حملہ ہوا ان کے ایک پارٹنر پر، ایک تھرڈ پارٹی اینالیٹکس کمپنی جس کا نام اینوڈاٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راک سٹار کا اپنا کلا تو مضبوط تھا، لیکن کمزوری اس ساتھی کی طرف سے آئی جس پر وہ بھروسہ کرتے تھے۔ اور یہ آج کل سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں ایک بہت بڑا اور خطرناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ اس سے یہ پورا پیچیدہ ہیک بالکل صاف سمجھ آ جائے گا۔ تو ذرا تصور کریں، پہلا قدم، راک سٹار گیمز ایک بہت ہی اونچی اور محفوظ عمارت ہے۔ دوسرا قدم، اس عمارت کی صفائی کے لیے ایک بھروسے مند کمپنی یعنی اینوڈاٹ کو ہائر کیا جاتا ہے۔ تیسرا قدم، اس صفائی والی کمپنی کو ایک ماسٹر کی کارڈ دیا جاتا ہے جس سے وہ عمارت کے ہر ضروری حصے میں آ جا سکتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے چوتھا اور سب سے اہم قدم۔ چور اس اونچی محفوظ عمارت پر حملہ نہیں کرتے، نہیں، وہ جاتے ہیں اس صفائی والی کمپنی کے پاس جس کی سیکیورٹی اتنی مضبوط نہیں، اور ان سے وہ ماسٹر کی کارڈ چرا لیتے ہیں۔ ٹیکنیکل زبان میں اسی چیز کو کہتے ہیں سپلائی چین اٹیک، یعنی آپ اپنے اصل ٹارگٹ کو نہیں بلکہ اس کی سپلائی چین کی سب سے کمزور کڑی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور ہماری مثال میں جو ماسٹر کی کارڈ تھا ڈیجیٹل دنیا میں بالکل وہی کام کرتا ہے آتھینٹیکیشن ٹوکن۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل چابی ہے جو آپ کو بار بار پاسورڈ ڈالے بغیر مختلف سسٹمز تک رسائی دیتی ہے۔ ہیکرز نے اصل میں یہی ڈیجیٹل چابی چرائی تھی۔ تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ ہیک ہوا کیسے۔ اب سوال یہ ہے کہ چوری کیا گیا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ کھلاڑیوں کا پرسنل ڈیٹا جیسے پاسورڈز یا پیمنٹ کی معلومات وہ سب محفوظ رہا، اور سب سے بڑی بات، GTA 6 کا سورس کوڈ بھی بچ گیا۔ لیکن جو ڈیٹا لیک ہوا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اس میں گیم کے تجزیے، کمپنی کی آمدنی کے اعداد و شمار اور GTA آن لائن کے ایکٹیو یوزرز کی تعداد جیسی اہم معلومات شامل تھیں۔ اس لیک ہوئے ڈیٹا کی اہمیت کا اندازہ ان نمبر سے لگائیں۔ صرف GTA آن لائن کے ہفتہ وار ایکٹیو یوزرز کی تعداد 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ معلومات ہے جو کسی بھی مقابلے کی کمپنی کے لیے خزانے سے کم نہیں۔ اور اب وہ رقم جو سب کو حیران کر دے گی، GTA آن لائن کی سالانہ آمدنی کا تخمینہ $500 ملین ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی مالیاتی اور کاروباری انٹیلیجنس لیک ہوئی تھی۔ تو یہ سارا واقعہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ یہ سب گھومتا ہے ایک چیز کے گرد، اعتماد کی زنجیر، یعنی the chain of trust۔ اور دیکھیں یہ سب کچھ ہوا کتنی تیزی سے۔ صرف 4 اپریل کو پہلی گڑبڑ کا پتہ چلا، ایک ہفتے کے اندر ہیکرز نے تاوان مانگ لیا، اور ٹھیک 3 دن بعد جب ڈیڈ لائن گزری، کروڑوں ریکارڈز انٹرنیٹ پر تھے۔ تو آخر میں اس سب سے سبق کیا ملتا ہے؟ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ بہت اہم باتیں۔ پہلی، اپنے سب پارٹنرز کا آڈٹ کریں۔ دوسری، کسی کو بھی ضرورت سے زیادہ رسائی نہ دیں۔ تیسری، اپنی ڈیجیٹل چابیاں یعنی ٹوکنز وقت پر بدلتے رہیں۔ اور چوتھی، اپنے ڈیٹا پر ہر وقت نظر رکھیں کہ کچھ عجیب تو نہیں ہو رہا۔ آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے،
ہماری یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے یہ بھروسے کی ایک نہ نظر آنے والی زنجیر پر کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس زنجیر کی اگلی کڑی کتنی محفوظ ہے؟